بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 29ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ایک کتاب ڈیرہ اسماعیل خان سے موصول ہوئی ہے، اور یہ صوبہ سرحد کا شہر ضرور ہے، لیکن ملک کے لوگوں کے لیے یہ ایک طرح سے دور دراز اور بھولا بسرا شہر ہے۔ یہاں سے جو کتاب آئی ہے وہ گلدار احمد اس کے مصنف ہیں، اور یہ ان کے کالموں کا مجموعہ ہے جو ڈیرہ سے نکلنے والے اخبار روزنامہ اعتدال میں پچھلے 2 سالوں کے دوران شائع ہوتے رہے ہیں۔ تقریباً 66 کالم ہیں۔ یہ کتاب کا نام انہوں نے دامان رنگ رکھا ہے۔ یہ ایک طرح کی ان کی آپ بیتی ہے، مگر اس آپ بیتی میں انہوں نے ماحول کا اور اس زمانے کے حالات کا، جس زمانے کے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، بار بار اس کا ذکر آیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے آس پاس کے گاؤں اور دیہاتوں کا جو اس زمانے میں، جس زمانے کا مصنف نے ذکر کیا ہے، جو حالات تھے، وہاں کے لوگوں کی جو خوشیاں تھیں وہ کیا تھیں، وہاں جو پریشانیاں تھیں وہ کیا تھیں، وہاں کے مسائل کیا تھے، وہاں کی تاریخ اور ثقافت کیا ہے، اور خود گلدار صاحب کے زمانہ ملازمت میں جو دلچسپ واقعات پیش آئے ہیں۔ گلدار صاحب ریڈیو پاکستان سے ڈائریکٹر نیوز کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن وہ اس سے پہلے بھی اخبارات میں لکھاتے رہتے تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر آزادی کے ساتھ وہ مسلسل لکھ رہے ہیں۔ ان کا اسلوب بہت سادہ اور عام فہم ہے، اور اس میں جگہ جگہ آپ کو سرائکی کے الفاظ اور اس کی مٹھاس آپ کو نظر آئے گی۔ گلدار صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز گاؤں سے کیا، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے لاہور اور ملتان چلے گئے، اور پھر میٹرک کرنے کے بعد ایف اے میں یا ایف ایس سی میں داخلہ ان کو ڈیرہ کالج میں ہی ملا، اور اس کے بعد پھر وہ ریڈیو پاکستان میں ان کو ملازمت مل گئی ایم اے جرنلزم کرنے کے بعد۔ جو دلچسپ واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ خاص طور پر آپ سب حضرات کی اور ہماری دلچسپی کے متقاضی ہیں، اور وہ عجیب عجیب قسم کے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے اس کتاب سے پیش کرنا چاہوں گا۔ گلدار صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں نے انٹر کیا تو گھریلو حالات ایسے تھے کہ کچھ کمانا بھی تھا۔ کہنے لگے کہ گاؤں کے اندر ہم اپنے گھر بناتے رہتے ہیں، بارش کے دوران لیپتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ اس زمانے میں ڈیرہ اسماعیل خان کے زرعی کالج کی تعمیر ہو رہی تھی، تو وہ وہاں جا کے راج اور مستریوں کے کام میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے وہاں 1-2 دن یہ کام کیا، لیکن وہاں کے جو انچارج ٹھیکیدار تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے، یہاں کسی مجبوری سے یہ کام کر رہا ہے، تو اس نے 2-4 دن کے بعد ہی ان کو مزدوروں کا سپروائزر مقرر کر دیا، ان کا منشی مقرر کر دیا، اور اس تجربے کو انہوں نے کافی تفصیل سے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ریڈیو پاکستان میں ملازم ہوا تو ریڈیو شہر سے کافی دور، کوئی 6-7 کلومیٹر دور، درابن روڈ پر کوٹلہ سیداں کے سامنے بنایا گیا، اور وہاں جانے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، ریڈیو کی اپنی گاڑیاں بھی اس وقت تک نہیں آئی تھیں۔ کہنے لگے میں جب جس بس میں سوار ہو کے جایا کرتا تھا، اس بس میں مویشی بھی، بکریاں بھی، دمبے بھی ساتھ ہوتے تھے، اور وہ بس اتنی کھچا کھچ بھری ہوتی تھی کہ کبھی بکری کا منہ اور کبھی بکری کی پشت
مسافروں کی طرف ہوتی تھی. کہنے لگے ہم نئے شوق میں نیا سوٹ اور نئی ٹائی لگا کر دفتر کی طرف روانہ ہوئے. پہلے دن تو ایک بکری نے ان کی خوبصورت ٹائی کو سے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو منہ میں لے لیا اور کھینچ کے اس کو اس طرح کر دیا کہ انہیں ٹائی اتار کے دفتر جانا پڑا. اگلے دنوں میں پھر اس طرح کے واقعات ہوئے کہ انہوں نے بکری کے مالک سے کہا، بکریوں کے مالک سے، کہ بھائی آپ ان بکریوں کو اس طرف کر کے منہ ان کا کریں. اب وہ منہ اس طرف کرنا اور ان کے لیے خطرناک ثابت ہوا، اور بکریوں نے باقاعدہ واٹر کینن کی طرح ان کو شرابور بھی کیا. اور پھر اس دوران ان کو دفتر جانا ممکن نہیں تھا. پھر وہ واپس گھر گئے اور واپس گھر کے کپڑے بدل کر. تو اس طرح کے واقعات کے بھی اس میں ذکر کیا. بھاولپور میں اپنی پوسٹنگ کے زمانے کی ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہلی دن وہاں پہنچا بطور نیوز ایڈیٹر، تو وہاں ایک سوٹڈ بوٹڈ ایک صاحب میرے کمرے میں تشریف رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ آپ کے سامنے جو یہ چڑیا گھر ہے اس کا کیوریٹر ہوں، اور میں آپ سے ایک خبر کی نشر کرنے کے لیے درخواست لے کر آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو شیرنی تھی اس نے بچہ دیا ہے، تو یہ خبر آپ لوکل میں نشر کر دیں، لوکل خبروں میں. گلدار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ اس طرح کی خبر ریڈیو پر نشر ہو گئی ہے. کہتے ہیں میں نے ریڈیو کے دیگر وہ صاحب تو چلے گئے، عملے سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ خبر بڑی دلچسپی کی خبر ہے، اور بھاولپور کے لوگ بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے اس خبر کا، آپ اس کو دیجیے. وہ کہنے لگے میں نے وہ خبر لوکل خبروں میں نشر کر دی، اور بعد میں جب میں دفتر سے باہر گھر جانے کے لیے نکلا تو سامنے ہی چڑیا گھر کے قریب سے جب گزر رہا تھا دیکھا وہاں ایک ہجوم جمع ہے، اور وہ ہجوم اس شیرنی کے بچے کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھا. اور ریڈیو سے یہ خبر سننے کے بعد وہ سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی پورا شہر کا شہر وہاں امڈا ہوا تھا. اس طرح کے بہت سارے واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں. اسی طرح سے پشاور کے کچھ واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں، ایبٹ آباد کے کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے. اسلام آباد میں تو وہ کافی عرصہ رہے، اور اپنے گاؤں اور اپنے شہر کی ثقافت اور تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس شہر سے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے غربت میں تعلیم حاصل کر کے نام پیدا کیا، اپنا بھی نام پیدا کیا، اپنے ضلع کا بھی نام پیدا کیا، اور ملک کا بھی نام پیدا کیا. وہ بتاتے ہیں کہ یہ جب تک دریائے سندھ پر پل نہیں بنا تھا تو ایک جہاز ایس ایف جہلم کے نام سے وہاں ہوا کرتا تھا، جو کبھی جنگ عظیم میں انگریزوں نے ڈسپینسری کے طور پر، موبائل ڈسپینسری کے طور پر استعمال کیا تھا. اس جہاز کے ذریعے یہ ڈیرہ اسماعیل خان دریائے سندھ کے ایک کنارے سے بیٹھ کر دوسرے کنارے پر، جو تقریباً 20 میل کا سفر تھا اور اس میں شاید 2 دن لگ جاتے، دریا خان یہ جا کے اترتے تھے، اور دریا خان سے پھر واپس دوسرے شہروں میں جہاں ان کو جانا ہوتا تھا وہ جاتے تھے. یہ جہاز بہت عرصے چلتا رہا، اور اس کی وجہ سے ڈیرے کے لوگوں کو بہت سہولت تھی. یہ اب شاید کہیں کسی کونے خدرے میں دریا کے کہیں کھڑا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. گلدار صاحب نے اپنے گاؤں کی رسموں کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. ان کا گاؤں شہر کے قریب ہی تھا، کوئی 3 کلومیٹر دور تھا. ان کو دریائے سندھ کے کنارے گزاری گئی حسین راتیں بہت یاد آتی ہیں. وہ اپنی شادی بیاہ کی رسموں کو بھی بہت فخر سے بیان کرتے ہیں. وہاں کی کھیل کود، وہاں کے پرندے. وہ بتاتے ہیں کہ وہاں ایک ماچا نام کی ایک چیز ہوا کرتی تھی، جو شاید اور لوگوں کے لیے کچھ عجیب سی ہو. وہ اتنی بڑی چارپائی ہوتی تھی کہ اس پہ کم سے کم 40-50 آدمی بیک وقت بیٹھ سکتے تھے، اور ایسی 2-3 چارپائیاں گاؤں کے بڑے بڑے درختوں کے نیچے. اور جب بھی کوئی گاؤں میں تقریب ہوتی تھی تو لوگ وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے، اور انہی چارپائیوں پر بیٹھ کر، یعنی زمین میں بیٹھنے کا اور دیہاتوں کی طرح وہاں رواج نہیں تھا. وہ چارپائی پر ہی بیٹھ کر
اپنی کچہری کیا کرتے تھے۔ گلزار صاحب نے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان کا بھی خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے، بڑی عقیدت سے ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ان کی یہ کتاب پڑھنے پہ تعلق رکھتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مختلف اضلاع، مختلف شہر، مختلف قصبات جو رنگا رنگی رکھتے ہیں، جو تنوع رکھتے ہیں، وہ ایک حسن کی علامت ہے۔ اور تنوع میں، اس اختلاف میں، حالانکہ یہ اختلاف نہیں ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، تقریباً وہی چیزیں دوسرے قصبات میں کچھ اور ناموں سے، کچھ اور ڈھنگ سے وہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ڈیرے کا ایک اپنا الگ رنگ ہے۔ انشاءاللہ کسی اور کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔